الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ونظامنا وفريدنا وقطبنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيتي وتلاوة القرآن. وقال الإمام العلي رضي الله تعالى حدثني أبو موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل قال سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حصني فمن قال دخل حصني أمن من عذابي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من لم يعرف حق عترتي والأنصار والعرب فهو لأحد ثلاث: إما منافق وإما لزنية وإما امرؤ حملته أمه لغير طهر. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود. یہ نام مبارک لکھے ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر نام پر بے حد درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. آپ نے بھی کہا فارسی میں بال کو منہ کہتے ہیں، منہ طیب.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکی نوری عرشی جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال پر بے حد سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث زینت پہ وہ کون ہے جو حضور کے خون مبارک سے جن کی آگے تخلیق ہوئی، وہ کون ہے جس کا آنچل نہ دیکھا وہ مہر نے اس ردائے نزاہت پہ، لاکھوں سلام زور نال کیا کو۔ اب تو یاد ہو جانا چاہیے سب کو، سرکار بریلی کا یہ ترانہ محبت ہے۔ وہ کون ہے کہ جن کی چادر کو سورج اور چاند نہ دیکھ سکے، وہ کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سبحان۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے غیرت مند سنی حضرات، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ درودوں اور سلاموں کی بارشیں برستی رہیں حضور پرنور شافع یوم النشور سید المرسلین خاتم النبیین حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر، آپ کے نوری گھرانے پر، آپ کے ہر صحابی پر، رہتی دنیا تک آپ سے محبت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ مجبوراً اپنا تعارف کروا رہا ہوں، ورنہ جو ہو ہی نہ اس کا تعارف کیا ہوتا ہے؟ تعارف ان کا ہوتا ہے جو ہوتے ہیں، جو کچھ ہو ہی نہ ان کا کیا تعارف؟ دو تعارف ہوتے ہیں، ایک دینی ہوتا ہے، ایک دنیاوی۔ دنیاوی میں ذات شات دیکھی جاتی ہے، کون ہے جی، راجپوت ہے، بھٹی ہے، ارائی ہے، سید ہے، کس ذات قبیلے سے اس کا تعلق ہے، دونوں تعارف آپ سن لیں۔ دینی تعارف ہمارا یہ ہے جی کہ میں اہل بیت کا کتا ہوں جی، ذات میری ہے جی میں سنی ہوں جی، یہ میری ذات ہے، پاکستانی ہوں، محب وطن ہوں، پرامن شہری ہوں، کسی ادارے کے خلاف نہیں بات کرتا، پاک فوج کے لیے دعا کرتا ہوں، اور تمام ادارے چاہے وہ داخلی ہوں یا خارجی ہوں، وہ پاکستان کی مسجد کے باہر اگر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں یا کسی دوسرے مذہب والوں کے گرجا گھروں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ تعارف اس لیے ضروری سمجھا کہ بسا اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے وکری تکلیف ہو رہی ہے، اور کوئی نہیں بول رہا تو یہ کیوں بول رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث ہے جو ہمیں بولنے پر مجبور کرتی ہے۔ فرمایا جو حق بات نہیں کرتا
وہ گونگا شیطان ہے۔ گزشتہ 10 دنوں میں وطن عزیز پاکستان میں ایک مردود نے اور ایک بدتمیز نے اور بے ادب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نوری گھرانے میں سے ایک عظیم علمی، عملی، فکری، منطقی، زاہد شخصیت حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی۔ گزشتہ چند دن ہو گئے تو ہمارے ذہن میں تھا یقیناً وطن عزیز کی جو ادارے ہیں، قومی سلامتی کے ادارے ہیں، وہ ایکشن لیں گے اور لینا چاہیے ان کو۔ ایف آئی آر کٹ گئی، وہ گرفتار بھی ہے، لیکن ایسے لوگ پھر ان کے پیچھے چونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب آپ کی وساطت سے حکومت وقت تک یہ ہاتھ باندھ کر نہایت ادب کے ساتھ مسجد میں ہم اپیل پیش کر رہے ہیں کہ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں، پاکستان کے قوانین کو مانتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتے ہیں جہاں اتنے بل پاس کر رہے ہیں تو ہماری بھی خاصی اچھی تعداد ہے، پاکستان میں 80% سنی ہے۔ ساڈی بھی ایک مان لو تہاڈا کی جانا ہے، قیامت تک تانوں دعاواں دین، ساڈیاں نسلاں دعاواں دین گی۔ قانون پاس کریں جی کہ جو بندہ اس پر جتنا خرچہ ہوگا جی وہ فقیر پیش کرے۔ داتا صاحب کے بارے میں چندہ کر لوں گا بیٹھ کے، ہمارے اثاثے آپ چیک کر سکتے ہیں، جیسے مرضی چیک کر لیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جی۔ تو پورے پاکستان میں مجھے اگر اپنا امامہ کھول کر مانگنا پڑا تو میں مانگ لوں گا، مگر یہ میری چھوٹی سی التجا ہے۔ اس سے پاکستان فرقہ واریت سے بچ جائے گا، اور جو ترقی 70 سال میں نہ کر سکا وہ 70 دنوں میں کر لے گا۔ یہ آپ کی رائے بھی لینا چاہتا ہوں جی، پتہ چل جائے جی۔ حضور غوث پاک کی نگاہ کرم سے، حضرت فیض عالم کی نگاہ کرم سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جی اداروں تک کہ اصول بنا لیں جی، پاکستان میں جو بندہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے، یا صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، یا اہل بیت کی شان میں، یہ 3 باتیں جی، قرآن ہے، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں اور اہل بیت، ان کی شان میں گستاخی کرے نا جی، اس کو مینار پاکستان پہ لٹکا دیں۔ ٹھیک ہے، توجہ، میں آپ کو نہیں کہتا آپ ہاتھ کھڑا کریں، میرے حضور اندھوں کے بھی نبی ہیں، گنگوں کے بھی نبی ہیں، بیروں کے بھی نبی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جذبات میں نہیں اور ہوش حواس میں ہوں، پھر اگر آپ تائید کر دیں گے قیامت والے دن آپ بھی بچ جائیں گے۔ اس پہ جتنا خرچہ آئے گا ہم اس کی ذمہ داری لیں۔ ایک بار آپ ایسا کر لیں، پاکستان میں دوبارہ کوئی اہل بیت کی گستاخی نہیں کرے۔ یہ میں آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں امام موسیٰ کاظم کون ہے، اور جو گستاخی اس نے کی ہے نا جی، اس نے بعد میں کہا کہ میں ان کا شاگرد ہوں فلاں کا، ان کو بھی بدنام کروایا، ابتسام الہی زئی صاحب کو بھی اس نے بدنام کروایا، اس نے کہا میں اس کا شاگرد ہوں۔ وہ جملے اس نے ایسے کہے ہیں کہ آپ مجھے نہیں کہنے دیں گے۔ یہ گزشتہ دن، یعنی پاکستان کو یہ طاقتیں کھڑا ہی نہیں ہونے دیتی، یہ کہتے ہیں نہیں بس یہ لڑتے مرتے رہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ چپ ہو جائیں۔ چپ کیسے ہوں بھائی، کھاتے اہل بیت کا صدقہ ہے، چپ کیسے ہوں؟ کمال۔ تو بولنا، زبان تو ہلانی پڑتی ہے نا، آپ کے سامنے آپ کے باس کو کوئی کچھ کہے تو آپ کہیں نہیں میں تو دل میں برا جانتا ہوں، آپ کے کاروبار میں کوئی ڈاکہ ڈال دے آپ کہیں میں ہاتھ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، زبان سے نہیں کہوں گا، بس دل میں ہی برا جان لوں۔ خدا کے بندو، جس کی منجی برباد ہو جائے، فصل برباد ہو جائے، جس کی گندم مکی برباد ہو جائے، اور اس بابے کو آ کر کے نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، جڑا جتھے لگیا رہن دو، تے تسی تے پھر چنگی کمائی کر چھڈی اس بندے دی۔ کم از کم جو باطل ہے اس کو بتائیں تو صحیح کہ تم غلط ہو۔ یہ چھوٹی سی جی میں نے گزارش کی ہے جی، کیا آپ میری اس جو چھوٹی سی آرزو ہے اس کے ساتھ آپ تائید کرتے ہیں؟
یہ ہاتھ قیامت والے دن پتہ چلے گا پھر. ہاں انشاءاللہ. اب آئیں قرآن شریف کی طرف. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے، ٹھیک، اور تمہیں خوب صاف فرماتے. یہ آیت، اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں. آیت تطہیر، بولیے آیت. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھر والوں کی عظمتوں کو بیان فرمایا. گھر والوں میں نبی پاک علیہ السلام کی ساری ازواج بھی داخل ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی ساری اولاد بھی داخل ہے. مولا علی بھی اہل بیت میں داخل ہیں اور حضور کی ساری ازواج بھی اہل بیت میں داخل ہیں اور شامل ہیں. اس کو بولتے ہیں آیت تطہیر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی اہل بیت دے کول ناپاکی نو جان ہی نہیں دیندے. ہم نے انہیں دور رکھا ہوا اور انہیں خوب پاک فرمایا، پاک رکھا ہوا. ایک مثال عرض کرنے لگا، ان کے حوالے سے نہیں ہے، سمجھانے کے لیے. مثلا اس برتن میں نجاست آ جائے اور ہم نجاست کو اس برتن سے باہر نکال دیں، تو نجاست تو دور ہو گئی، لیکن کیا یہ برتن پاک ہو گیا؟ یہ کب پاک ہوگا؟ بولیں. جب اس کو صاف کریں گے، جب اس کو دھوئیں گے. ہاں اے پنجابی اللہ ترجمہ جدوں انہوں مانجاں گے. پہلے وقتوں میں مانجا جاتا تھا برتنوں کو. تو مثلا بلی نے وہ جھوٹا کر دیا تو اس کو مانجا جائے گا نا اچھی طرح. تو اگر برتن سے نجاست نکال دیں تو نجاست تو دور ہو جائے گی مگر برتن پاک نہیں ہوگا. برتن پاک تب ہوگا جب اس کو ہم خوب دھوئیں گے، خوب مانجیں گے. اور ایک ہے میرا آپ کا دھونا اور مانجنا، اور ایک ہے رب کا مانجنا. اچھا ہم تب مانجیں گے جب اس میں سے ہم نجاست کو نکال دیں گے. رب فرماتا ہے تم تب مانجتے ہو جب نجاست کو نکال دیتے ہو، اور ہم نجاست کو جانے ہی نہیں دیتے. نہیں سمجھ آئی؟ ہم مانجیں گے تب جب نجاست کو نکال دیں گے. رب فرماتا ہے ہم ادھر جانے ہی نہیں دیتے. کیوں نہیں جانے دیتے؟ فرمایا یہ بھی نوری ہے، ان کے بچے بھی نوری ہیں. اگر عقیدے کی سمجھ آ جائے نا جی حضور، پھر تسی کہو روزانہ جمعہ ہونا چاہیے تھا. یہاں تو الحمدللہ ہر جمعے کو عید کا سماع ہوتا ہے نا. آپ مت سمجھیں کہ آپ کا آنا ضائع ہوگا، نہیں. یہ قیامت والے دن آواز آئے گی، ہاں جی اہل بیت دا نوکر آ جائے جی. جڑا اہل بیت دا ملنگ سی کہندا سی میں ملنگ ہاں ساری دنیا دے سامنے، ادھر آئے نا اہل بیت دے قدماں چ. ہم اکیلے نہیں جائیں گے، بہت سے پاک کے صدقے عرض کریں گے یا اللہ جڑے انہوں نے جان دیتا جائے. یا اللہ تیرے دریائے کرم میں کون سا کوئی کمی آ جانی ہے. تو بات سمجھیں،
ویسے اصول یہ ہے، اس آیت میں تو کس کی شان بیان ہوئی ہے جی؟ لیکن اصول یہ ہے، جس چیز کی نسبت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے اللہ اسے پاک فرما دیتا ہے، اللہ اسے، اس کی تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے، اس کی تعظیم ہمارے اوپر۔ پہلی مثال قرآن سے، غوثیہ مسجد کے ممبر سے جگتوں کی آوازیں نہیں آئیں گی، یا قرآن کے پاروں کی آوازیں آئیں گی، یا مصطفیٰ کے پیاروں کی آوازیں آئیں گی۔ پہلی مثال جی قرآن مجید پارہ نمبر 19 اور آیت نمبر بھی 219، پارہ نمبر بھی آیت نمبر سورہ شعراء، اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرے حضور کا نسب مبارک پاک، نسب مبارک جے قیامت والے دن میرا پیو بچ گیا نا جی تے حضور دے والدین دا صدقہ ہوئے، جے میری ماں بچ گئی تو حضور دے والدین دا صدقہ ہوئے، اور کچھ بھی نہیں نا جی۔ میرے حضور کا نسب شریف زور نال، حضور کا نسب مبارک آج سعودی عرب میں اور لاہور میں ہمارے پاس حوالے موجود ہیں، ایسی کتابیں لکھی گئیں جس میں نبی پاک علیہ السلام کے والدین کو کافر کہا گیا، کہتے ہیں حضور کے والدین مومن نہیں ہیں، جنتی نہیں ہیں۔ میں کہا خانہ خراب ہوئے تیرا، ستیہ ناس ہوئے تیری زبان اچ کیڑے پہ جاواں، وہ میرے محبوب کے والدین کے بارے میں ایسے جملے کہتا ہے جڑی قلم نہ لکھیا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ تمہیں حیا نہیں آئی کس بارگاہ کے اندر تم بات کر رہے ہو؟ کہتے تم بات کرو اگر جنتی ہیں۔ میں نے کہا نام بتاؤ حضور کے ابا جان کا، کہتے ہیں عبداللہ۔ نام کیا ہے جی؟ والدہ کا نام آمنہ، عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، آمنہ کا معنی ہے ایمان والی، امن والی۔ اور میں کیا ایمان ہے نام دستے میں اے آپ پہ بھی ایمان والے نہیں، میرا شہزادہ بھی ایمان والا ہے۔ ایک دو باری ہوئے بس کڑاکے نکل جان تاکہ سارے نال نال کم ہوندے جان۔ ککر دے درخت انگور جم سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر سنو جی، ککر دے درخت اتے انگور جم سکتے ہیں؟ کہنا نہیں، تو میں کہا جی ککر دے درخت انگور نہیں جم سکتے تے مشرکان دے گھر انگور کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں۔ میرے حضور کا نسب مبارک، حضور کا نسب سنیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانت ابن خزیمت ابن مدرکت ابن الیاس ابن مدار ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ میرے حضور نے فرمایا میں جس نسل میں سے ہوں میں اپنی 500 ماؤں کو جانتا ہوں، فرمایا وہ سب کی سب اسلام والی تھی۔ مائیں کون تھیں؟ دین ابراہیمی والی، اسلام والی تھی، توحید والی تھی۔ اور سنو رب کی بارگاہ، رب کیا فرماتا ہے؟ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 219۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، یہ پاک نور چلا۔
حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کی طرف، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک مردوں کی طرف سے، توجہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مردوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے حضرت حوا سے لے کر حضرت آمینہ تک۔ اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، فرمایا سونیا من موڑیا میرے سجن میرے حبیب، جب آپ کا نور نبوت جناب آدم کی پشت سے جناب حوا کے رحم میں منتقل ہوا، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمینہ تک، فرمایا اس نور کی کسی اور نے حفاظت نہیں کی، اس نور کی حفاظت رب نے خود فرمائی ہے۔ فرمایا اے جڑا نور سی یہ صرف اتھے گیا جل میں سجدہ کیتا، ساجدین، ساجدین کس میں گیا؟ ساجدین میں گیا۔ بولیے کس میں گیا؟ تاکہ جدوں قرآن کھول کے پڑھو تو انہوں واقعہ سمجھ آ جائے۔ فرمایا محبوب آپ کا نور صرف ساجدین میں گیا، اور ہم اس کو دیکھتے رہے، ہم دیکھتے رہے۔ تو میرے حضور کا نسب مبارک، میرے حضور کا نسب مبارک۔ دوسری مثال، یہ تو ہے نا نسب، یہ تو ہے نسب۔ میرے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جب حضرت آدم سے چلا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں آیا، اور پھر وہاں سے حضرت آمینہ کے پاس تشریف لایا، اور جب حضرت آمینہ کے پاس سے ظاہر ہو کر مکہ شریف میں ہم غلاموں کے پاس آیا، پہلی مرتبہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے بچھونے مبارک پر رکھا۔ پہلی مثال دی آپ کو قرآن سے، دوسری مثال ہے بخاری اور مسلم سے، مگر مسئلہ نور والا ہے تو صرف نور والے سمجھیں گے، قادیان والے نہیں سمجھ سکتے، جہنم والے نہیں سمجھ سکتے، یہ نور والے سمجھیں گے۔ یہ تو میں تن اور جڑی گل دسن تڈے کلیجے پھٹ جاون کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ، فرمایا میں رب دے نور تو میری تخلیق ہوئی ہے، اور فرمایا جو میرے غلام ہیں ان کی تخلیق میرے نور سے ہوئی ہے۔ اگلی گل جڑی میرے حضور نے فرمائی، فرمایا پھر جو نور میری پیشانی سے نکلا اللہ نے اس سے خاص لوگوں کو پیدا کیا، فرمایا پھر جو نور میرے سینے سے نکلا اللہ نے اس سے علماء کو پیدا فرمایا۔ یہ حضور نے ساری تفصیل بتائی ہے، اس میں آپ کا بھی ذکر ہے، یہ پھر کسی دن ذکر کریں گے، کسی دن جب یہاں نہ ہوئے کسی اور کائنات میں ہوئے تو ذکر کریں گے، اس کائنات کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دوسری مثال ہے جی بخاری اور مسلم سے، حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جڑے پہلے جڑے نبی سن نا جی، ہر نبی نے نماز پڑھی، رب نو سجدہ کیتا، لیکن 5 کسی تے فرض نہیں سن، 5 صرف ساڈے آقا مولا تے ہوئی، باقیاں تے 2 ویلے دی نماز جی تے او جا کے پڑھ لیندے سن، مگر اس کے لیے ایک جگہ مقرر تھی، جتھے مرضی ہو وہ نماز اتھے ہی آ کے پڑھنی، اس لیے لوگ سفر راتوں کو کرتے تھے کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ جگہ یہاں ہے، اور اگر 200 کلومیٹر کا سفر ہے اس وقت گھوڑے پر بیٹھ کر جانا تو واپس آنا تو معنی رکھتا ہے۔ اس لیے ہر نبی کی امت پر ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی تھی، سجے کھبے نماز نہیں سن پڑھ سکتے کیونکہ جگہ ہی نہیں پاک ہوتی تھی۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات ہست و بود میں جلوہ گری ہو گئی، خدا کا نور جب یہاں چمکا، نور ازلی چمکیا تے غائب اندھیرا ہو گیا، تے نوری چادر والا کی آیا کہ ہر تھاں سویرا ہو گیا۔ جب یہ نور کا ظہور ادھر ہوا، ہوں توجہ رکھو، ایتھے نہیں مدینہ شریف وال، مکہ شریف وال، مکہ شریف چو بابے صفا تو نکلو، صفا مروہ دی طرف تے سامنے لائبریری ہے جتھے میرے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی۔ سونے دی ولادت بھی بے مثال، سونے دا جشن بھی بے مثال، سونے دی ہجرت بھی بے مثال، تے سونے دی ختم نبوت بھی بے
کسی کی ایڑی حضور جیسی نہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں جی، حسن رضا میرا نام ہے. میرے جیسے کروڑوں، میں اور میرے بچے، جس سواری پر میرے حضور نے سواری فرمائی اور اس سواری میں جو پیشاب کیا، ہم اس پیشاب جیسے بھی نہیں ہو سکتے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کا نظریہ محبت کیا ہے. فرمایا جب ہم نے پہلی مرتبہ اپنی مبارک ایڑی، ساری دنیا دے اندر جتنے لوگ عاشق گزرے انہوں نے جدوں بھی اپنے محبوب دیاں گلاں بیان کی نا، دنیاوی محبوب دیاں، تو انہوں نے ایک کوئی گل کی تھی، میرے محبوب دے بال بڑے سونے تے میرے محبوب دا نک بڑا سونا ہے تے میرے محبوب دے رخسار بڑا سونا ہے. اعلی حضرت کائنات میں وہ ہے، نعت لکھنے پہ آئے تو مصطفیٰ کی ایڑیوں پر بھی نعت لکھ رہا. عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں. آپ فرمانے کتنے سورج تے چاند دی روشنی، سن سورج تے چاند دی روشنیاں نہ سنایا کر، سن حضور دی ایڑی دی روشنیاں دی گلاں سنایا. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. حالات بہت سخت ہو گئے ہیں. اگر آپ نے اچھی دکان پہ برگر کھانے جانا ہے تو ویکسین ضروری ہے، اچھے مال میں جانا ہے تو ویکسین ضروری ہے، اچھی دکان سے کپڑا خریدنا ہے تو ویکسین ضروری ہے. تو ویکسین بھی بہت لازمی ہو گئی ہے، نہیں لگوائیں گے تو آپ کی زندگی مفلوج ہو جائے گی. تو ٹھیک ہے، ویکسین کا مشورہ دینا چاہیے جی. میں بھی آپ سب کو کہتا ہوں ہاتھ باندھ کے کہنا جی لوا لو، اے لو جی ہاتھ باندھ کے جی. مگر ویکسین کا نام عشق مصطفیٰ ہے. دوسری ویکسین اس کا نام عشق مصطفیٰ ہے. سینٹر بھی بتا دیتا، بریلی، بغداد، بلے شاہ، بابا فرید، نظام الدین، قطب الدین، غوث پاک، حضرت لال شہباز. عشق مصطفیٰ کی ویکسین لگوا لو، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. واپس آئیں. فرمایا جب ہم نے پہلی مرتبہ اپنی ایڑی مبارک زمین پر رکھی، بخاری مسلم کی حدیث، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لیل ارض، لیل ارض، لیل ارض، لیا لیا لیا، میرے لیے. حضور فرماتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ جب اپنی ایڑی زمین پر ٹکائی، زمین پر رکھی، تو آواز آئی محبوب جی اسی جناب دی ایڑی دی برکت نال پوری زمین پاک فرما چھڑیا. زورا کے تاج لائے ختم نبوت، ہم اپنے نبی کے، ہم مولا علی کے، ہم سونے نبی کے، لجپال نبی کے، منتھار نبی کے، دلدار نبی کے، مختار نبی کے. لیا، آپ حضور فرماتے ہیں لیا کیا؟ لیا عربی والا لیا، لی لنا لکا لکما لکم لکی لکما لکنا لہو لہما لہم لہا لہما لہننا. لیا اعلیٰ حضرت نے اے لیا چک کے تے ان اردو تی زبان دے اندر کیا چھڑا لیے. حضور نے عربی میں فرمایا لیا، اعلیٰ حضرت نے اردو میں کہا لیے. کیسے؟ زمین و زمان لیے، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان. مسیدان تے 500 تے او شدرے جو ٹردے ہوتے ایتھے، ڈیفنس تو ٹردے ہوئے تھے، سکھر تو آندے ہوئے تھے، بکھر تو آندے ہوئے تھے، فیصلہ آباد تو ٹر کے آندے ہوئے تھے، شیخوپورہ تو ٹر کے آندے ہوئے تھے. مسیدان 500 تے 5000 چھٹ کے کیوں آندے ہو؟ ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، او بھائی ہم آئے یہاں، پھر بھی وہاں. اے بھی جواب دے
چھڈیا مسئلہ بیان کر دیں جی محلے دی وسیعت نہیں چھڑنی ساڈا محلہ ہی ہے بے سبحان اللہ سواد تو حضور قیامت والے دن آنا ہے جدوں اسی سرکاراں نوں آکھنے حضور ہم آئے یہاں میرے حضور کا نسب مبارک جس زمین پر حضور نے قدم رکھا وہ زمین نمبر 3 جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ فرمایا محبوب جڑا جناب دا شاگرد بن گیا ہے او بھی سورہ انفال چ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ڈٹ کے رہنا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ اسی ہن آسمان تو ہنج دی بارش برسان لگے تانوں سارے نوں پاک کر چھڈے کہتے ہیں جی یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ تھا حضور کی زندگی میں تو وہ سارے پاک تھے تو اب حضور اس دنیا میں نہیں رہے تو اب طہارت آگے نہیں چل رہی طہارت کی خیرات تقسیم نہیں ہو رہی تو میں نے کہا کیا کہتے ہو کہتے ہیں جی یہ حضور کی زندگی تک تھا کہ حضور جس پر نظر ڈال دیتے تھے وہ پاک ہو جاتا تھا تو میں نے کہا وہ تو اب بھی زندہ ہے وہ اب بھی زندہ ہے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے میں نے کہا تم مردہ ہو کیونکہ وہ اور تو زندہ ہے واللہ ہم نہیں مانتے وہ زندہ ہیں کہتے ہیں میں نے کہا اچھا کوشش کرتا ہوں اللہ کرے مان جاؤ میں نے کہا ویسے مانتے کیوں نہیں ہو تمہیں تکلیف کیا ہے ویکسین کا سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہو گیا کہ نہیں مانتے لیکن نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر زندہ ہیں تو تم یہ کیوں کہتے ہو ان کی عمر 63 سال ہے زندہ ہیں اے کیوں آخ دو جی انہیں دی عمر 63 سال ہے اے جڑا پونے 1500 سال اے بھی ایڈ کرو تو میں کہا جناب دی ڈیٹ آف برتھ کی ہے کہتے ہیں 4 اپریل 1999 یہ لگا لیتے 4 اپریل 1999 اس حساب نال عمر بڑی 31 سال تو میں نے کہا وہ جو 9 ماہ اندر رہے ہو وہ کیوں نہیں لکھتے جو اندر رہے ہو 9 ماہ تکلیفیں دی ہیں اپنی ماں کو اٹھ نہیں سکتی تھی چل نہیں سکتی تھی پھر نہیں سکتی تھی دوائی نہیں کھا سکتی تھی بیماری میں وہ تم کیوں نہیں شمار کرتے اس کو الگ کر کے منہا کر کے یہ عمر بتاتے ہو کہتے مولوی جی سائنس کا دور ہے وہ جو اندر والی عمر ہے چونکہ وہ جہان اور ہے وہ عمر کاؤنٹ نہیں کی جاتی تو میں کہا چلے یہ جہان اور ہے یہ عمر کاؤنٹ نہیں کی جاتی ٹھیک ہے جی کہتے ہیں طہارت اب نہیں چلتی میں نے کہا چلتی ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہوں تاڑی گل آ گئی جی فرمایا رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم فرمایا جدا پانڈا صاف ہے آج بھی فرمایا جدا پانڈا صاف ہے عقل دے گھوڑے انہیں جیل میں نہیں بننے عقل کو عقل کے ترازو پر نہیں پرکھتا اور اس کا من صاف ہے تن صاف ہے قرآن نہیں پڑھا ہوا آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے فرمایا آج بھی آنکھاں بند کر کے ذرا پاک تے بابا کی طرف توجہ کر لے رسول اللہ انہوں قرآن بھی پڑھا چھڑیں گے خدا ظاہر بھی پاک کر چھڑیں گے خدا باطن بھی پاک کر چھڑیں گے کہتے ہیں آج پاک کرتے اس پر مثال ان کا بڑی ڈاڈی کہتے ہیں پیش کیجئے 1929 میاں والی جیل علم الدین سفیر عشق رسول شہید عشق مصطفیٰ محافظ ناموس مصطفیٰ جیل چمک پئی چرچے ہوئے جی جانا ہے ملن ہستے ملاقات نہیں ہونے دیتے تھے خیر خط لکھا حضور
پیر سیال لجپال نے حضرت شیخ الاسلام قمر الدین علیہ الرحمہ نے ملاقات کرنی ہے. آپ وڈیرے آدمی تھے, ان کا جی چلیں آپ آ جائیں جی. آپ تشریف لے گئے, ملاقات ہوئی تو دیکھا رنگ ہو رہا ہے, روپ ہو رہا ہے, اور بھون ہو رہا ہے جی, سخن ہو رہا ہے, چمن ہو رہا ہے, وطن ہو رہا ہے, دہن ہو رہا ہے, بدن ہو رہا ہے. بات چیت شروع ہوئی تو علم الدین فرمان لگے حضور اپنیاں کی کرنی ہیں جی, قرآن شریف سناؤ ذرا سنائیے. جی ٹھیک ہے, آپ سب حافظ بہت پکے تھے. ان کا جی کیڑی جڑی صورت تسی آپ ان کا سورہ یوسف سناؤ. اس میں چونکہ ذرا تھوڑا بندے کو حوصلہ ملتا ہے, قید میں ہوں تو چلو سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت بھی آپ کی خاطر جانا, تو آپ سنائیں جی. جی شروع ہو گئی. قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. لقمہ آ گئی. حضور پیر سیال بھول گئے, پیچھے سے پڑھیں پھر نہ پڑھ سکیں, پھر پڑھیں پھر نہ پڑھ سکیں. غازی صاحب نے پڑھنے پا چھڑے, وہ پھر پڑھیں آگے پیچھے. اب جب چپ ہو گئے نا, جناب علم الدین کہنے لگے یوں پڑھیے. تھوڑا سا مسکرا گئے, اینج پڑھو, ایسے پڑھیے. کیسے؟ ایسے. آگے سے وہ پڑھ رہے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. تلفظ کے ساتھ, مخارج کے ساتھ, نہ لحن جلی ہو رہی ہے نہ لحن خفی ہو رہی ہے. قلقلہ بھی اپنی بات پر ہے, عروج پر ہے جی. اقتلوا یوسف, ایسے پڑھ رہے ہیں, مخارج, تلفظ. حضرت پیر سیال یوں دیکھ کر کہنے لگے حضور جی نہ تسی مولوی, نہ تسی حافظ, نہ تسی قاری, نہ تسی دارالعلوم جامعہ محمدیہ غوثیہ چ گئے ہو, نہ کسی اور مدرسے چ گئے ہو. اتنی سونی تلاوت تے تجوید تے قرآن تے مخارج یہ تن کنج آ گئے. آپ نے فرمایا اے پانڈا صاف سی نا تے تسی قرآن پڑھیا پٹیاں تے رکھ کے, میں قرآن پڑھایا قرآن والے. یہ طہارت آج بھی ہو رہی ہے, آج بھی مصطفیٰ تزکیہ فرما رہے ہیں, لوگوں کے دلوں کو پاک کر رہے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے, یہاں جو آ کر بدلا ہے وہ بیان کی وجہ سے نہیں بدلا, وہ مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے بدلا ہے. بیان نال بدلنا ہوتا, سب نے بدل جانا سی. جس طرح حضور کی نگاہ پہ جاندی ہے, جس طرح پھٹ گئی. میرا دیکھ نہیں رہے جی, میرا بھی لگ رہا ہے نسب مبارک, زمین مبارک, آپ کے صحابہ, آپ کے غلام, باقی رہ گیا اہل بیت. 4 ہو گئے تے 5واں تے گال مک جانی. 2 سال ہو گئے میں تشیع کو چیلنج کر چکا ہوں. آیت تطہیر دا ترجمہ سنا چھڑو سارے, بس سب نے یہ ترجمہ کیا. آیت تطہیر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33, سب یہ ترجمہ کرتے ہیں بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں اللہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اہل بیت کا دفاع ہے. میں نے کہا دفاع ہی تم, ناپاکی دور تو وہاں سے ہوتی ہے جہاں پہلے ہو. تم کہتے ہو ناپاکی کو دور کر دے, تو کیا تو وہاں سے جاتا ہے جہاں پہلے ہو. تو کہتے ہیں کہ اس سے اچھا اردو میں ہمیں لفظ کوئی نہیں ملا, اس لیے ہم نے یہ ترجمہ کیا. میں نے کہا ٹانگے پہ بیٹھو تمہیں بریلی لے چلو, تمہیں بریلی لے چلتا ہوں. فتاوی رضویہ اعلی حضرت نے آیت تطہیر کا ترجمہ کیا, رب کعبہ دی قسم ہے سینے نہ ٹھنڈے ہون, میں پھاڑ لینا ہے. شوق ہی ختم ہو گیا حضور تقریراں دا کر چکے ہیں بس, بڑے بڑے عروج پر, منتہائے کمال پر. یہاں ایک لڑکا سنگی ہوتا تھا ہمارا, آج کل نہیں, پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا, کوئی رابطہ نہیں. آج جیسے آپ نے حضرت عبداللہ کی شان سنی نا جی, وہ مجھے کہنے لگا بالکل دنیا دار, یہ زیارتیں بھی دنیا داروں ہوں گی نزول, مولویوں کو گھاٹ ہی ہوں, یہ شک میں ہوتے ہیں.
یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ شک والے نہیں ہیں. اتنے بیٹھ کے جمعہ سن رہا سی. میں کہنے لگے استاد جی میں مسجد لے کے چلو. میں کہا خیر ہوئے. یہ یہاں بیٹھتا تھا جہاں رضوان بھائی کے پاس, ادھر بیٹھتا تھا. وہ آپ اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں, پتہ نہیں کدھروں آیا, یہ نہیں پتہ وہ ہے کہاں کا, پتہ نہیں کیڑی مخلوق ہے. کہنے لگا میں تیرے نال گل کرنی مگر میرے سر تے قرآن رکھو. میں کہا خیر ہو ایسے ہی کہہ دو, ہم تو یقین کرنے کا نہیں. کہنے لگا قرآن رکھا ہے. پھر میں نے آپ کو بات سنانی. میں نے کہا کیا؟ وہ کہنے لگا جس دن آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا مجھے یہاں ان کا دیدار ہوا ہے. ہماری حسرتیں ختم ہو گئی ہیں ساڑیوں, انہوں نے سن لی ہیں بس. جن کو ہم سنانا چاہتے ہیں نا یہ چیخ چیخ کر, ان کو پتہ ہے بس. آیت تطہیر کا ترجمہ سرکار بریلی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت, حافظ, قاری, عالم, مفتی, محدث, مفسر, فقیہ, عاشق رسول اعلیٰ حضرت سنو فرمایا بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے. اچھا تو وہ کام ہو جاتا ہے. فرمایا اب ادھر بھی یہی لفظ ہے اور ادھر بھی وہی لفظ ہے. فرمایا بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں, اے نبی کے گھر والوں, اے نبی کے گھر والوں, اے نبی کے, اے نبی کے, کہ اللہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے. میرا خیال ہے تنو سمجھ نہیں آئے یا پھر تنو سمجھ آئیے مگر تسی پروفیسر بیٹھے ہو پڑھے لکھے سے کہتے بولنا نہیں چاہیے. اور چلے بولنا چاہیے. سب نے ترجمہ کیا دور کرے, اعلیٰ حضرت نے دو کیے, دور فرما دے اور دور رکھے. فرمایا اور جنہوں دنیا دار حاکم دور رکھے او دے کول کوئی نہیں جا سکتا, تے جے دے کول رب ناپاکی نو دور رکھے اوتھے ناپاکی کیویں جا سکتی ہے. آیت تطہیر بس ختم, بات ہی ختم. باقی بات ختم جی. نسب مبارک, زمین مبارک, صحابہ, غلامان مصطفیٰ, سنی اور اہل بیت. خوب اہل بیت تو راج کے پاس. باقی جس نے امام موسیٰ کاظم کی شان میں بے ادبی کی اس کو میری کیا اوقات ہے جواب دوں, اس کو میں جواب لے کر دے رہا ہوں مولا علی سے. تیار ہو جی؟ پسینے کی فکر تو نہیں. حیدریم مستقبل اندرم بندائے مرتضی علی ہستم نارائے حیدری. اور لکھاں سلام تڑیاں مان. ماں سلام. نعرہ حیدری لان واسطے بھی ماں چنگی ہونی چاہیے. لو جناب, حدیث کتاب کا نام ہے جمع الجوامع, جس نے لکھی ہے اس کو 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور جانے جانا کا دیدار نصیب. نام ہے امام سیوطی, امام جلال الدین سیوطی. حدیث نمبر بھی نوٹ کر لو تاکہ ان کو نمبرنگ کا بڑا یہ وقت پڑا رہتا ہے. نمبر دسو, نمبر بھی بتا رہا ہوں 23057 2357 تے سوا نمبر ہے 276. حدیث نمبر ہے 2357 تے راوی مولا علی. آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يعرف حق عطرتی والانصار والعرب فهو لأحد ثلاث اما منافق و اما لزنیہ و اما امرؤ حملت امه لغیر طہر. یہ ترجمہ میں نہیں کر سکتا, صرف اشارتاً گال سمجھاواں گا. کوئی بندہ میں نے اپنا شناختی کارڈ دے دو تھوڑی دیر واسطے انہوں واپس دے دیں, لے آؤ جا وہ آپ. ہاں جی بلے بلے چلو جی.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے کسی سچے تے سچے صحیح العقیدہ سید دی بے ادبی کردہ ہے وہ کون ہے؟ یہ میرے حضور نے فرمایا جڑا میری اہل بیت تے میری اولاد دا حق نہیں پہچاندا، انہاں دیاں شاناں دا قائل نہیں ہے، فرمایا تانا سی دس چھڑ دیاں کون ہے؟ فرمایا یہ دو نام لکھے ہوندے جی، ایک یہ ہوندہ ہے یہ شناختی کارڈ کے اوپر ایک یہ نام ہوتا ہے اوپر، یہ جیسے یہاں ایک عدیل حسین ہے اور ایک ہے اویس، اور نیچے لکھا ہوا ہے چودھری محمد حسین اور یہاں محمد داؤد، اوپر اپنا نام ہوتا ہے، نیچے کس کا ہوتا ہے؟ والد کا۔ ٹھیک، شناختی کارڈ پر دو نام لکھے ہوتے ہیں، ایک اپنا اور ایک اپنے، بڑے توجہ دے نال پوری ذمہ داری سے جی پوری ذمہ داری سے حضور فیض عالم کی نگاہ سے بات عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا جڑا بندہ سچے صحیح العقیدہ، سید دا عقیدہ خراب ہو جائے سمجھ لو کنیکشن ہی کٹے ہے، نوریاں دا عقیدہ کیویں خراب ہو سکتا ہے؟ چلے ہوئے ہو تسی۔ فرمایا جڑا بندہ سید زادے دی عزت نہیں کرتا تے او دی بے حرمتی کرتا ہے، فرمایا سمجھ لینا شناختی کارڈ دے جڑا تھلے نہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ پھر میں مر جانا چاہیے ڈب کے کہ میرے نال ایندے لوگ ہیں جنہوں گل ہی نہیں سمجھ آتی۔ سمجھ آئی جے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا جڑا اہل بیت دی گستاخی کرتا ہے، شناختی کارڈ دے دو نام ہے، اتلا نام صحیح نہیں، تھلے والا نام صحیح نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایدہ پنجابی ترجمہ نہیں ہو سکتا، عربی میں کر دیتا ہوں، نہیں کر سکتا، وہ پنجابی بھی نہیں ہو سکتا، اردو میں بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھنا چاہتے ہو جنہوں نے سمجھ آ گئی ہے انہوں نے سمجھا دینا، جنہوں نے نہیں آئے میں کہا زمانے دیا بے وقوفا، تو میرے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ وہ ہیں جنہوں نے فرمایا پوری دنیا کے اندر جدی رب نہ سنے اور چٹھی لکھ کے سانو دے گئے اسی دی گل پوری کرا۔ سبحان اللہ دا گاج کے کہو تنوں کا ڈر ہونا چاہیے، ڈرے وہ جن کے پاس غوث پاک نہیں ہے، ڈرے وہ جن کے پاس مولا علی نہیں ہے۔ ہم کاہے کے لیے ڈرے؟ مولا علی ہمارے ہیں، امام موسیٰ کاظم ہمارے ہیں، امام تقی ہمارے ہیں، امام نقی، امام جواب، امام حسن عسکری، امام مہدی، امام باقر، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، حضرت صدیق اکبر، ہمیں کاہے کے لیے ڈرے؟ میں کہا تو بے ادبیاں کرتا ہے، تینوں میں اعلیٰ حضرت دی گل سنا چھڑا، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 133۔ فرمایا تینوں پتہ امام موسیٰ کاظم کون ہے؟ کہنے لگا نہیں، فرمایا ہم بتاتے ہیں۔ کیا انہیں کیا کی؟ انہیں کیا آپ نے فرمایا بیمار ہو جائے، کرونا ہو جائے، آج دی وڈی بیماری لگ جائے، طبیب لا علاج قرار دے دون، ڈاکٹر کہہ چھٹے جی بس دعا کرو نہیں بڑھ سکتا، حکیم جواب دے دون، طبیب جواب دے دون، عامل جواب دے دون، پیر کون جی ساڑھے تعویز کم نہیں کرتے۔ فرمایا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے جنازے کے اندر 17 لاکھ بندہ تو 1200 سال پہلے موجود سی، آپ نے فرمایا او جڑا بندہ بیمار ہو جائے ٹھیک نہ ہو رہا ہوئے انہوں جنابے امام موسیٰ کاظم کا نام لکھ کے پھوٹ مار دیو، اللہ انہوں شفا مارتا فرمایا۔ زور آگے سنو جی، بڑے نعرہ لاؤ، عظمت و شان اہل بیت، زور نہ زندہ باد اتنا کہو ایران آواز چلی جائے، عظمت و شان اہل بیت، بلکہ ہند لاؤ، عظمت صحابہ و اہل بیت۔ فرمایا پھوک مارو، لہذا
لیاؤ ساڑھے نال گارنٹی لیاؤ ایتھے لیاؤ پاگل لے کے آؤ عقیدے دا بے ادبی نہ کیتی ہوئے زندگی دے اندر. فرمایا جن دا مرضی بیمار ہوئے گا پھوک مارو امام باقر دا نام لے کے اللہ انہوں شفا دے دے گا. امام موسیٰ کاظم دا نام لو, امام جعفر. بندہ اعلیٰ حضرت نو کہنے لگیا اے دیتے دلیل کی ہے. اعلیٰ حضرت چونکہ دلائل کے شہنشاہ ہے کہنے لگا اس پر دلیل کیا ہے, یہ ٹھیک ہو سکتے کتنے لکھیا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھے ہی؟ انہوں نے کیا پڑھیا. فرمایا اصحاب کہف دا قصہ پڑھے ہی؟ انہوں نے کیا پڑھیا. فرمایا تفسیر دے اندر آندا ہے کہ جڑے گھر دے اندر اصحاب کہف دے 7 نام لکھ کے لا چھڈو اوتھے اگ نہیں لگدی. وہ فرمایا اصحاب کہف حضرت عیسیٰ دے امتی ہیں, امام موسیٰ مصطفیٰ دے امتی ہیں. فرمایا جناب عیسیٰ کے اولیاء کے ناموں میں اتنی طاقت ہے تو جناب مصطفیٰ کے اولیاء کے ناموں میں کتنی طاقت ہے. عظمت صحابہ و اہل بیت. ہوں اسی کہتے ہیں جی حکومت وقت جنہوں نے گستاخی کی تھی انہوں نے کتنے لٹکاؤ. صحابہ دے گستاخن ہوئی, آل بیت دے گستاخن ہوئی, حضور دے گستاخن ہوئی. جڑا مسئلہ 70 سال اس پاکستان دا نہیں حل ہو سکیا انہاں نواں دے صدقے اللہ 7 دن چاند فرما سکے. میں محب وطن ہوں, پاکستانی ہوں, پر امن شہری ہوں, مگر عظمت اہل بیت پر نو کمپرومائز, عظمت صحابہ پر نو کمپرومائز, ناموس رسالت پر نو کمپرومائز. جب تک زندہ رہیں گے پیرا وڈے دینے اسی پیرا نہیں دے سکتے, اسی بڑے بزدل بڑے چھوٹے لوگ ہیں. جدوں تک زندہ رہاں گے اسی لین اچ رہاں گے جتھے پیرا دین بنے. کوئی بھی کتا بھونکے اہل بیت کے خلاف اس کو بتا دو کہ پاکستان میں ایسا قانون اللہ کرے. اور بھی تو شور شرابے میں اتنے قانون بنا دیتے ہیں نا. ایک خاموشی پہلے اعلان ہوئے اسپیکر صاحب اعلان کرن آج تو پہلے اسی انگریزی گل کر دے ساں, آج قرآن تو گل شروع ہوئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلاوت واسطے میں نو بلا لوں. ٹھیک ہے نہیں میرے مخارج نہیں اچھے. تلاوت کے لیے قاری احمد صاحب چلے جائیں جی. ٹھیک ہے تے اعلیٰ حضرت دا شعر پڑھنا سے اسی چلے جاؤں. ظاہر ہے جدوں کوئی بندہ شعر پڑھ دے انہوں ہم نوا بھی چاہیے ہوں گے تے کوئی 2.5-3 ہزار بندے دے پاس سانو دے دیو, نہ سارے انہوں لے کے اسی آ جائیں. خدا کی قسم ہے ایک باری جان دیو, صرف 5 منٹ واسطے سانو اے سارے نو جان دیو, 5 منٹ میں مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. ایک تلاوت کریں گے جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم. تلاوت مک گئی. 2 منٹ دی تلاوت ہے تے 1.5 منٹ دا شعر ہے جی. تیری نسلیں گستاخ. حاکم وقت کو اجازت ہے وہ جیسے مرضی سزا دے. ہاں وہ جیسے مرضی وہ کہے جی مینار پاکستان لٹکائیں گے اور ہم اس کی تائید کریں گے. دلائل بھی اگر کہیں گے دلائل بھی فی سبیل اللہ پیش کریں. صحابہ کے گستاخ کو بھی لٹکایا جائے, رسول اللہ کے گستاخ کو بھی لٹکایا جائے. انشاءاللہ تانوں کدھر گستاخ نہیں نظر آن گے, حضور دے فدائی نظر آن گے. کیا خیال ہے جی, یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ چلو جی. یا اللہ جنہوں نے تائید کی حق کی, قیامت والے دن انہیں امام موسیٰ کاظم کے قدموں میں اٹھا, انہیں امام علی مقام امام حسین پاک کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما, انہیں مولا علی کی نگاہ نصیب فرما, انہیں صدیق اکبر کی نگاہ نصیب فرما. یا اللہ جو حق کا ساتھ دیتے ہیں انہیں حضور جانا کے قدموں کی اندر حاضری کی سعادت عطا فرما. رہے گا جو بھی